نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے اللہ نے 9 حصے روزی تجارت میں رکھی ہے. 9 حصے روزی تجارت. آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے ہمارے ہاں. اچھا، میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ افغانی تھے، انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا، ادھر سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا، اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ابا نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے، ان کا ہزاروں کا بھی بزنس نہیں ہے. تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا نا، جو بیچارہ کچرا چنتے چنتے کروڑ پتی بن گیا. ایک دن مجھے کہنے، میں نے کہا آپ نے بزنس کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. اب پتہ نہیں یہ صحیح اس کا تجزیہ تھا یا نہیں تھا. اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا. تو واللہ عالم، یہ تو آپ ہی کا آپ بتائیں گے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا. یہ کرنے سے آتا ہے نا، ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا. خیر، تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا؟ تجارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دوسری بات، اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں. ایک حکم تو وہی ہے جو کامن پوری دنیا میں، ایمانداری سے تجارت کرو. یہ تو گورا بھی مانتا ہے، ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا، ورنہ نبی کہتے کہ جو بزنس مین ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا پیغمبروں کے ساتھ. وجہ کیا ہوتی؟ اس کا نقصان ہوتا، مسلم قوم دنیا میں پیچھے چلی جاتی. تو ایمانداری تو یہ تو کامن چیز ہے. ملیشیا اور اس جیسے کئی کنٹریز ایسے ہیں جن میں اسلام آیا ہی اس لیے کہ جب صحابہ اور عرب تجارت کرتے تھے سمندری، تو ان لوگوں نے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے، آپ صرف زبان سے نہیں بتاتے، آپ عمل سے بھی ان کو موٹیویٹ کرتے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا، نیچے گیلی گندم تھی، اوپر خشک. آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. کسٹمر اوپر کی گندم دیکھ کے یہ بوری لے جائے گا. اور یہ تجربہ ہمیں سبزی منڈی کراچی میں بہت دفعہ ہوا. ہم سیبوں کی پیٹی لے کر آئے، اتنی خوبصورت پیٹی، جب گھر جا کے کھولا تو اس پہ شکر ادا کیا کہ بس سیب نکل آئے اندر سے، گلے سڑے، ورنہ بم نکل جاتا کیا کر لیتے بھائی. ہم کوئی پتہ نہیں ہوتا کراچی کے حالات کا. تو وہاں تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، بے شک گلے سڑے نکلے لیکن کوئی بم نہیں نکلا، کچھ اور نہیں نکلا اس میں سے. تو یہ ہمارے ہاں دھوکہ ہے. چائنا سے خاتون نے مجھے بتایا، پاکستانی خاتون تھیں، کہ ایک چائنیز مسلمان ہوا تو کہتی ہیں میں نے اس سے شادی کر لی، چلو جی اسلام قبول کیا ہے. بہت اخلاص سے اس نے اسلام قبول کیا تھا. جب اس کا معذرت کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے ٹاکرا ہوا ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے کہا بھائی تمہاری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور. تو یہ ہمارا امیج ہے. ایک صحابہ اور ہمارے اسلاف تھے، ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں.